آج کا انتخاب جناب عبد الکریم عابد مرحوم کی کتاب سفر آدھی صدی کا سے منتخب کیا گیا ہے۔ حاصل مطالعہ: ایوب خان کے قائم کردہ آئین کمیشن نے ایک سوال نامہ جاری کیا۔ سینکڑوں لوگوں نے اس کے جوابات دیے۔ اہم شخصیات کے جوابات اخبارات اور رسائل میں شائع بھی ہوئے۔ جمہوریت کی حمایت میں سب سے معقول اور مدلل جواب سابق وزیر اعظم چودھری محمد علی کا تھا۔ میرے خیال میں جمہوریت کی تائید میں اس قدر مدلل دستاویز کوئی اور نہیں۔ جماعت اسلامی کے ارکان اس جواب کو سائیکلو اسٹائل کر کے عوام میں تقسیم کرتے تھے۔ چودھری صاحب نے نہ صرف جمہوریت بلکہ پارلیمانی نظام کی بھرپور حمایت کی۔ وہ غیر ملکی قرضوں اور امداد کے بھی مخالف تھے۔ انہوں نے ایک مضمون میں تفصیل سے لکھا کہ یہ قرضے آگے چل کر پاکستان کی آزادی کو ختم کر دیں گے۔ چودھری محمد علی نے اس نقطۂ نظر کو مسترد کیا کہ جمہوریت پاکستان کے لیے یا پاکستانی عوام جمہوریت کے لیے موضوع نہیں ہے۔ اس خیال کو بھی انہوں نے رد کیا کہ جمہوریت سیاسی جماعتوں کے بغیر چل سکتی ہے۔ ان کی ایک دلیل یہ تھی کہ ایک آدمی سائیکل چلانا نہیں جانتا، لیکن جب وہ اس کی کوشش کرتا ہے تو سیکھ لیتا ہے۔ اس لیے جب جمہوریت کو اختیار کیا جائے گا تو اس کے تقاضے بھی لوگوں کی سمجھ میں آ جائیں گے، اور اگر نہ کیا گیا تو ہمارا وجود مستقلاً غیر جمہوری رہے گا۔ اس آمریت کے نتیجے میں ملک ٹوٹ جائے گا۔ چودھری صاحب جمہوریت کو نظریہ پاکستان میں شامل سمجھتے تھے، اور انہوں نے لکھا کہ اگر جمہوریت نہیں ہوگی تو پاکستان بھی نہیں رہ سکے گا۔ چودھری محمد علی کی جانب سے آئین کمیشن کے سوال نامے کا یہ جواب اس لائق ہے کہ اسے تلاش کر کے دوبارہ شائع کیا جائے اور پھر سے عوام میں تقسیم کیا جائے۔ اس زمانے میں جماعت اسلامی نے ملک کے تعلیم یافتہ طبقے تک اس اہم دستاویز کو پہنچایا۔ اس کے مطالعے سے اندازہ ہوتا ہے کہ چودھری صاحب اپنے ذہن کے اعتبار سے مکمل جمہوریت پسند تھے، لیکن ان پر الزام ہے کہ وہ بیوروکریسی کی سازشوں میں شریک رہے۔ بنیادی طور پر سروسز کے آدمی تھے اور انہیں پنجاب کے مفادات کا بھی خاص خیال تھا، اس لیے شاید یہ الزام ان پر عائد کیے جاتے ہیں۔ لیکن چودھری محمد علی پاکستان کی تاریخ کے پہلے اور شاید آخری وزیر اعظم تھے جو اقتدار سے استعفیٰ دے کر رخصت ہوئے۔ حالانکہ ان کا استعفیٰ قبول کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا، لیکن کراچی کے ایک جلسے میں جب ان کے خلاف نہایت ناشائستگی پر مشتمل مظاہرہ ہوا تو انہوں نے اس سے دل برداشتہ ہو کر استعفیٰ دے دیا اور اصرار کے باوجود واپس نہیں لیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ ان کے استعفیٰ دینے کی وجہ سے بھی غلط لوگوں کی بن آئی۔ اگر وہ ایک مضبوط شخصیت کی طرح ان غلط لوگوں کا مقابلہ کرتے تو ملک کی تاریخ مختلف ہو سکتی تھی، مگر چودھری محمد علی سروسز سے آئے ہوئے تھے، عوامی سیاستدان نہیں تھے، اور مخالفین کے مقابلے میں ڈٹ جانے کی صلاحیت کا انہوں نے مظاہرہ نہیں کیا اور میدان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ تاہم انہوں نے ایک نظام اسلام پارٹی بنائی جو مغربی پاکستان سے زیادہ مشرقی پاکستان میں مقبول تھی، اور مشرقی پاکستان کے اسلامی عناصر میں ان کی بڑی حمایت تھی۔ نظام اسلام پارٹی کے پلیٹ فارم سے ہی مولوی فرید احمد نے اپنی سیاست کا آغاز کیا۔ چودھری محمد علی کے مقابلے میں سہروردی عوام اور عوام کی مخالفت سے منہ در منہ کرنے کی ہمت اور سلیقہ رکھتے۔ میں نے موچی دروازہ لاہور سے ایک جلسے میں دیکھا کہ ان کے جلسے میں شور برپا کیا گیا، مگر انہوں نے آستینیں چڑھا لیں اور کہا کہ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ میں تقریر نہ کروں انہیں مایوسی ہوگی۔ میں یہاں سے اس وقت ہٹوں گا جب لوگوں کو امن و سکون سے اپنی تقریر سنا دوں، اور لوگوں سے بھی میری اپیل ہے کہ وہ جلسے میں جمے رہیں، اپنی جگہ نہ چھوڑیں، شور کرنے والے خود ہی مایوس ہو کر بھاگ جائیں گے۔ چودھری محمد علی پر ایک الزام یہ بھی تھا کہ وہ مہاجروں کے خلاف تھے۔ محمد علی ہاؤسنگ سوسائٹی پر ان کے بنگلے میں جب میں نے ان کی مبینہ مہاجر دشمنی کا تذکرہ کیا اور اس کی حقیقت پوچھی تو وہ مسکرانے لگے اور کہا کہ آپ یقین کریں کہ شعیب کو جو بعد میں وزیر خزانہ بنے آگے بڑھانے والا میں ہی تھا، اور میں نے ہر ادارے میں مہاجروں کو آگے بڑھایا کیونکہ وہ باصلاحیت لوگ تھے۔ لیکن مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ کراچی کے مہاجر لیڈر بہت سرسری اور سطحی سوچ رکھتے ہیں اور وہ ملک کے معاملات کو گہرائی میں نہیں دیکھتے۔ اس طرح کے لیڈروں نے میرے خلاف یہ پروپیگنڈا کیا تھا۔ چودھری محمد علی اور مولانا مودودی کے درمیان خاص تعلقات رہے۔ ایوبی دور میں سیاستدان تو اپنے ڈرائنگ روموں میں دبک گئے تھے، لیکن کسی میں آگے بڑھنے کی ہمت نہیں تھی۔ نیشنل عوامی پارٹی سرکار اور عوام دونوں میں معتوب و متعون جماعت تھی، اور ایک خاص حلقے سے باہر کہیں کام نہیں کر سکتی تھی۔
غفار خان کی تنگ نظری نے اسے خاصا نقصان پہنچایا۔ پنجاب کے پارٹی رہنما ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ اس شخص نے ہمارا بیڑا غرق کر دیا۔ مختلف طرح کے عجیب و غریب بیانات وہ جاری کرتے تھے، پختونستان کی رٹ لگائے رکھتے تھے اور کہتے تھے کہ پنجاب کی سیاست، پنجاب کی صحافت اور پنجاب کا دیسی گھی تینوں نقلی چیزیں ہیں اور ان سے ہر شخص کو خدا کی پناہ مانگنا چاہیے۔ دراصل غفار خان، عبدالصمد اچکزئی، اکبر بگٹی، جی ایم سید اور اس طرح کے لوگوں نے ہی ایسی روش اختیار کی جس سے سوشلزم کے نام پر ریجنلزم اور شونزم کی تبلیغ ہونے لگی، ورنہ بائیں بازو کی ایک مضبوط جماعت بن سکتی تھی، لیکن تنگ نظر لسانی قوم پرستی نے اسے ختم کر دیا۔ یہ مضمون عبد الکریم عابد مرحوم کی کتاب سفر آدھی صدی کا سے منتخب کیا گیا۔